تو آپ نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت ان کو ملی تو شرائط طے ہوئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جو ارکان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ تھے ان کے خلاف کوئی مقدمہ ریاست نہیں چلا۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی بھی ممبر سے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ حضرت معاویہ کے بعد یہ خلافت جو ہوگی وہ اہل بیت کے خاندان کو واپس کر دی جائے گی۔ یہ تین باتیں، یہ تین شرائط جو تھی یہ طے ہوئی تھی۔ اب میرے آقا کی حدیث، عظیم ترین حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگنا۔ میرے آقا نے فرمایا جب لونڈوں کی حکومت آئے گی، نوجوان چھوکروں کی حکومت آئے گی، اس وقت سے پناہ مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں، آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے۔ اور رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ کا انتقال ہو گیا لیکن ساری زندگی آپ کے لبوں پر یہ جملہ رہا اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و عبارت الصبیان۔ آپ 60 ہجری سے پناہ مانگتے رہے۔ اب جب 60 ہجری کی ابتدا ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے آخری سالوں میں جو قرب و جوار کی حکومت تھی، شام کی حکومت تھی، کوفہ کی حکومت تھی، دمشق تھا، ان تمام علاقوں کے جو حکمران تھے حضرت معاویہ نے خود بھی اور آپ کے بیٹے یزید نے بھی ان تک کیسے پہنچائے۔ جیسے آپ آج کل دیکھیں کہ حکومتیں توڑنے کے لیے زرداری کیسے چلاتا ہے اور کیسے حکومتیں بناتا ہے، کیسے توڑتا ہے۔ تو حضرت معاویہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ پیسے آپ نے چلائے، لوگوں تک پیسے پہنچائے گئے، لوگوں کی وفاداریاں خریدی گئی اور اس نیت سے خریدی گئی کہ تاج و تخت و خلافت ہمارے پاس رہے۔ اب 60 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا انتقال۔ تو جب حضرت معاویہ انتقال کر گئے، آپ کو دفنا دیا گیا تو یزید تخت نشین ہوا۔ اب چونکہ یزید وہ سیاہ ترین بدبخت ترین کائنات کا، اس پورے عالم کا وہ بدبخت ترین شخص ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں واہ حسین حد ہی نہیں تیرے انتقام کی کہ لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ تو یزید ہے تو وہ کہے گا کہ تو نے مجھے گالی دی ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ جو یزید کے حامی ہیں، جنہوں نے یزید کی حمایت میں کتابیں لکھی، وہ بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھیں گے، اپنا نام یزید نہیں رکھیں گے۔ اتنا لفظ برا بن گیا کہ شاید نے ایک اور جگہ پر کہا کہ عجب لڑی کہ جنگ ہے، حسین نے یزید سے، پھر اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یزید کا نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، ہستی مٹ گئی۔ یزید کے 14 بیٹے تھے لیکن اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن امام کا ایک بیٹا تھا۔ آج پوری انسانیت کے اندر جہاں جس کونے میں پھیل کر دیکھیں آپ کو غلام حسین بے شمار ملیں گے، حسین کے چاہنے والے بے شمار ملیں گے۔ تو دوستو، یہ وہ بدبخت ترین شخص تھا کہ جو شراب کا رسیہ تھا، جو عورتوں کی محفل اختیار کرنے والا تھا۔ اب لوگ اس کے بارے میں قسطنطنیہ کی ایک حدیث بات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلا لشکر، میں حدیث پاک پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میرے آقا نے فرمایا تھا جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ کے اندر داخل ہوگا، میرے آقا نے فرمایا تھا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے، وہ جنتی گروہ ہوگا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید جو تھا اس لشکر کے اندر شامل تھا جو لشکر پہلے گیا، حالانکہ یہ تاریخ کی یہ بات کسی تاریخ کی کتاب میں ملتی نہیں ہے۔ آپ
امام ذہبی کو پڑھ کر دیکھ لیں، ابن خلدون کو پڑھ کر دیکھ لیں، المستدرک للحاکم کو پڑھ کر دیکھ لیں، تمام کتب البدایہ والنہایہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، اس حدیث پاک کے مطابق یزید پہلے لشکر کے اندر شامل بھی نہ تھا۔ پہلا لشکر گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، حتیٰ کہ قسطنطنیہ کے اندر وبا پھیل گئی اور لوگ بیماریوں سے مرنے لگے وبا سے۔ تو یہ ایک عورت کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور وہاں پر اشعار پڑھے اس نے جو حضرت معاویہ کے کانوں تک گئے۔ یہ لفظ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا میں اس لشکر کے اندر نہ گیا، اگر گیا ہوتا تو آج میں بھی مر چکا ہوتا۔ تو حضرت معاویہ نے اس کو سزا کے طور پر بھیجا اور یہ 5 لشکر میں شامل تھا۔ جن کتابوں کا میں نے نام لیا ہے ان کتابوں کے مطابق اب جنت کی بشارت تو ہے پہلے گروہ کے لیے، یہ گیا ہے 5ویں گروہ میں، اور گیا بھی سزا کے طور پر ہے، اپنی محبت سے نہیں گیا۔ سزا کے طور پر جانا اور ہے اور پہلے جانا اور ہے، 5ویں نمبر پر جانا اور ہے۔ حدیث پاک بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ جنت کی خوشخبری پہلے کے لیے ہے، 5ویں کے لیے نہیں ہے۔ اب آ جائے کہ جب یہ بدبخت حکمران بنا تو اس کو سب سے زیادہ خطرہ تھا 3 ہستیوں سے۔ ویسے تو بے شمار خطرے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ عزیزان کرام، اس نے ان 3 ہستیوں کے لیے خطوط لکھا۔ مدینہ کے اندر اس وقت جو حاکم تھا اس کے نام اس نے خط لکھا، اس خط کی طرف بعد میں آئیں گے۔ یزید پلید وہ بدبخت ترین شخص ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ کرام کی رائے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس امت کے 4 بڑے امام ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا نام ان میں آتا ہے، ایک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جہاں سے ہم حنفی ہیں، پھر ہے حضرت امام شافعی، تیسرے نمبر پر ہے حضرت امام مالک، چوتھے نمبر پر ہے حضرت امام احمد بن حنبل۔ آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ حضور یہ بتلائیں کیا یزید، اس کے بارے میں ہم کیا رائے رکھیں، اس کو ہم کیا سمجھیں، مسلمان سمجھیں، گناہگار سمجھیں، فاسق و فاجر سمجھیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان تو بہت دور ہے، گناہگار کی بھی رعایت ہے، یہ وہ بدبخت ہے جو کافر ہے۔ اس نے کہا حضور والا یہ کہاں سے ثابت ہے کہ یہ کافر ہے؟ آپ نے فرمایا اسے رب نے کافر کہا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کہاں کہا ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کا 26واں پارہ پڑھ کر بتلایا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو رب زمین میں بادشاہت دے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فساد یہ ہے جس نے نبی کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ رب فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب لعنت فرماتا ہے، ان کے کفر کے سبب جن پر رب لعنت فرما دے اور ان کے کفر کا اعلان فرما دے، اس کے کفر میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی وہ عظیم ہستی، وہ عاشق رسول کہ جس نے جب کلام لکھا تانم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ، تو میرے آقا نے مدینہ کے والی کو زیارت عطا فرمائی اور فرمایا کہ اسے روکنا۔ اگر عبد الرحمن جامی یہ کلام لے کر میرے پاس آیا اور میرے روزے پر آ کر اس نے پڑھا، اس کلام کی اتنی تاثیر ہے کہ مجھے روزے سے باہر آ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرنا پڑے گا۔ آئے تکبیر، اللہ حضرت عبد الرحمن جامی والی ہندوستان کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ اب وہاں پر آپ سے والی ہندوستان بھی بیٹھا تھا اور ایک مولانا مزید وہاں پر بیٹھا تھا اس مجلس میں۔ والی ہندوستان نے سوال کیا مولانا مزید سے کہ کیا یزید پر لعنت کرنی چاہیے؟ تو مولانا مزید نے کہا کہ اگر آپ اس پر مطلقاً لعنت بھیجیں، یہ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے آپ کی جانب رخ کیا، اس نے کہا حضور آپ فرمائیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا 100,000 لعنت پر یزید، فرمایا وہ 100 پر مزید، آپ نے فرمایا 1,00,000 لعنت ہو یزید پر، ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں،
آپ نے فرمایا لاکھوں کے حساب سے لانتے ہوں یزید پر، اور وہ برمجید آپ نے فرمایا جو اس کا چمچہ اس کی حمایت کرتا ہے اس پر اس سے بھی زیادہ لانت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نہ صرف یہ کہ یزید پر لعنت کی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کی خلافت کی شان یہ تھی کہ آپ کے دور میں مال آیا، زکوٰۃ آئی، آپ نے فرمایا ایسا کرو زکوٰۃ ہے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ خادم کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے، حضور پوری ریاست میں کوئی غریب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو جس کی بچیوں کی شادی کی عمر ہو ان کو جا کر دے دو۔ تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو مستحق ہو۔ آپ نے فرمایا جو بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی مدد کر دو۔ پھر واپس آئے، کوئی باقی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو بے روزگار ہیں ان کو دے دو۔ حضور کوئی بے روزگار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رب کا شکر ہے کہ رب نے میری حکومت کے اندر سب کو مالا مال کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سارا مال پہاڑوں پر رکھ دو۔ آپ نے فرمایا غلہ خرید کر اللہ کی بے زبان مخلوق آئے گی، کبے، چڑیاں، غلیلیں یہ بھی کھاتی رہیں گی، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے رہیں گے۔ وہ عظیم ترین حکومت کہ جب آپ کا جنازہ پڑھایا جانے لگا تو ہوا سے ایک کاغذ آیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز وہ ہے جس نے رب کی محبت میں جان دی ہے، رب نے اس کی بے حساب بخشش فرما دی ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز آپ کے دور میں کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین یزید، تو آپ نے اس کو دھوپ پہ کھڑا کر کے آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو 20 کوڑے لگوائے۔ آپ نے فرمایا اے بدبخت، تو اسے امیر المؤمنین کہتا ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ کوئی رحم کا جذبہ کسی مسلمان کے دل میں اس بدبخت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس نے کالے کرتوت کیے نبی کے خاندان کے ساتھ، نبی کے چشم و چراغ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ہو گیا۔ چند اور باتیں ہیں، چند اور حقائق ہیں کہ اس کے کیا کرتوت تھے جن کی بنیاد پر امام عالی مقام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کون سے ایسے اعمال تھے جس کی بنیاد پر امام عالی مقام نے، جس پر آپ کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار است در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور اس کا ایک شاعر نے ترجمہ کیا کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، اور لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر ڈوب گیا شبیر کا۔ وما علیہ السلام۔ مصطفیٰ